بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی سخت امر پیش آتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ فرماتے۔ ایک مرتبہ سورج گرہن لگ گیا تو آپ نماز کسوف پڑھ رہے تھے۔ سورج گرہن لگ جائے تو اکٹھی نماز پڑھنے کو نماز کسوف کہتے ہیں، اور چاند گرہن لگ جائے تو اکیلے اکیلے لوگ نماز پڑھیں اور اس کو کہتے نماز خسوف۔ تو آپ نماز کسوف پڑھ رہے تھے اور لمبی نماز پڑھی، تو نماز کے دوران آپ کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ آگے بھی بڑھتے تھے اور کبھی پیچھے ہٹتے تھے، اور دوسری حدیث میں آیا کہ آپ نے ہاتھ بھی بڑھایا، یہ بھی پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا۔ جب جنت دیکھتا تھا تو آگے بڑھتا تھا شوق میں، جب جہنم کی آگ سامنے آتی تو پیچھے ہٹتا۔ تو فرمایا کہ جنت کے خوشے میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ ایک خوشہ توڑ لوں، لیکن میں نے آخرت کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر میں خوشہ توڑ لیتا قیامت تک تم کھاتے رہتے تو وہ پھل ختم نہ ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کسی دوران میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، گھر میں رکھی ہوئی، اس کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی نہ اس کو چھوڑتی تھی، یعنی اس کی رسی کھولتی تھی کہ وہ کچھ حشرات الارض کیڑے مکوڑے کھا لے۔ تو اسی بھوک کی حالت میں حتی ماتت جوعا، فرمایا اسی حالت میں بھوک میں وہ بلی مر گئی۔ تو اس وجہ سے اس عورت کو عذاب دیا جا رہا تھا اور وہ بلی اس پہ مسلط تھی، وہ اس کو نوچ رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ رحم معاملہ آدمی نہیں کر سکتا تو زیادتی بھی نہ کرے۔ علماء نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے، اگر کسی نے کوئی پرندہ پالا ہوا ہے، جیسے بعض چڑی کو رکھ لیتے ہیں، اگر پالا ہوا ہے تو اس کا خیال بھی کیا جائے، چاہے وہ اپنے جانور ہیں ان کا جو ہے خیال ہو، یہ نہیں وہ بھوکے رہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ گھر والے گھر نہیں تھے، اہلیہ محترمہ کہیں جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ ڈربہ سے مرغیوں کو نکال دینا صبح، لیکن آپ کا معمول نہیں تھا، آپ تو پڑھتے اور لکھتے اور روزانہ 60 خطوں کا جواب دیتے، تو آپ کو یاد نہ رہا۔ اہلیہ محترمہ نے کہا کہ ڈربہ سے مرغیوں کو نکال دینا، لیکن آپ کو صبح یاد نہ رہا، ڈربہ سے مرغیاں نہیں نکلی۔ فرماتے ہیں میں بیان القرآن اس غالباً ان دنوں میں لکھ رہے تھے، قرآن پاک کی تفسیر، بیٹھا لکھنے کے لیے، علم نہ دارد، خط لکھنے لگا، خطوں کا جواب دیتا تھا، لوگ خط لکھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، اصلاح کے لیے باتیں پوچھتے تھے، اب وہ لکھنے لگا، وہ بھی علم نہیں آ رہا،
مجھے علم ہی جو ہے وہ سلب ہو گیا۔ میں نے اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اگر کوئی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے علم جو ہے وہ بھول گیا ہے، تو اے اللہ مجھے مطلع فرما دیجئے، میں توبہ کروں۔ تو اللہ سے مانگا، استغفار کی، تو ذہن میں آیا کہ مرغیاں جو ہے وہ ڈربہ میں ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً اٹھ کے دوڑا اور مرغیاں ڈربہ سے نکالی، آ کر میں مسرت پہ بیٹھا، قلم ہاتھ میں لیا تو علم کا نزول شروع ہو گیا۔ تو یہ صرف وہ بھوکی ہیں تھوڑی، اللہ پاک ناراض ہو رہے ہیں کہ نہیں لکھنا تب ہے، پہلے ان کا خیال کرو۔ تو عبادت کی لائن میں بھی آدمی ان چیزوں کا جو خیال کرتا ہے تو پھر اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے۔ یہ ساری عبادت ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے سینکڑوں کا نہیں، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا بھی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، اس سے زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا نہیں، اس کے کاروبار میں امانت داری ہے، دیانت داری ہے، فرمایا یہ دنیا کا کاروبار نہیں، یہ جنت کا کاروبار ہے، اس سے وہ جنت کمائے گا۔